تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت اور قتل کے بعد اہل بیت کے خلاف ایک محاذ بن گیا تھا. اب یہاں پہ بات آتی ہے منافقین بھرے پڑے تھے. سورہ توبہ کی واضح آیت ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ جو اعراب ہیں مدینہ کے ارد گرد ان میں منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو منافقت میں شدید ہیں. اب سوال کیا جائے کہ یہ جو لوگ مدینہ کے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ یہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ کہ اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں بڑے شدید ہیں. اب یہ جو ایک شہر کا نام لے کے اتنی کھل کے بات کی جا رہی ہے تو یہ 2-4 کی بات نہیں ہوتی. اس آیت کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ مدینے میں بھی بہت منافق ہیں, مدینے کے ارد گرد جو بادیہ نشین اور گاؤں دیہات کے اعراب ہیں ان میں بھی منافق ہیں. اب سوال کیا جائے کہ ان بادیہ نشینوں میں سے بھی اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور مدینے والوں نے تو قطعاً دیکھا تھا. اور صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس نے بھی من لقا رسول اللہ مؤمنن جس نے بھی رسول اللہ سے ملاقات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایمان میں یعنی مسلمان ہو چکا تھا, وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اس آیت کے حساب سے کیا نکلا کہ جتنے بھی لوگ مدینے میں ہیں وہ سب کے سب صحابی تو آپ کے حساب سے ہو گئے, لیکن سب کے سب یہ باایمان نہیں ہے, اس میں منافق بھی ہیں. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ غلط ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. اگر صحیح مان لیا جائے سب کو تو یہ قرآن کی مخالفت ہے, غلط مان لیا جائے سب کو تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے. نہ سارے صحیح ہیں نہ سارے غلط ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں, کچھ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ہی ان کی مخالفت کرتے تھے اور کچھ یہ مخالفت آخر وقت تک کرتے رہے اور کچھ اس کے بعد بھی کرتے رہے. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض منافق تھے بعض منحرف تھے تو کہا جاتا ہے کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم و تربیت بیکار ہو گئی تو یہ تو ان کی نبوت کی توہین ہے؟ یہ کہاں سے نبوت کی توہین ہوگی؟ حضرت نوح نے 950 سال کام انجام دیا تو کیا یہ ان کی توہین ہے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے؟ اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مان لی جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ رسول کی ایک زوجہ کو, اب وہ حضرت عائشہ تھی یا ماریہ قبطیہ تھی, یہ دونوں قول ہیں, زیادہ مشہور یہی ہے کہ جناب عائشہ تھی, انہیں جو تہمت لگائی گناہ کی وہ کس نے لگائی؟ وہ کس نے تہمت لگائی تھی؟ وہ چائنا کے لوگ تھے؟ کہاں کے لوگ تھے؟ وہ صحابہ تھے سب, بلکہ ان میں سے ایک جو خاص فرد تھے حسان بن ثابت وہ ان میں تھے, سب صحابہ تھے. یہ تو نبی کی موجودگی میں, نبی کے قافلے میں نبی کی زوجہ کو اس زمانے میں, عرب کے زمانے میں بھی عورت کو تہمت لگانا اخلاقی برائی سمجھی جاتی تھی. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے؟ نبی کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا, کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے, نہ ماننے سے نبی اور امام کی توہین نہیں ہوتی. بس نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ میں بعض صحیح تھے, صحابہ میں بعض غلط تھے. اب اگر ہم سے ہر چیز کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن سے دکھاؤ وہ بھی قرآن سے دکھاؤ, پوچھا جائے کہ یہ جو نظریہ بنایا ہے کہ جس نے بھی صحابی کو دیکھ لیا اور جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا, یہ قرآن سے ہے ثابت؟ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے, جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ صحابی بن گیا؟ اس سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اہل بیت کے مقابلے میں اس جھوٹ کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا. ان چیزوں کو اگر ہم کھل کے ڈسکس نہیں کریں گے ہمیں کوٹ دیا جائے گا. اہل بیت کے مقابلے میں اشرف الانبیاء نے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک اپنے اہل بیت کی معرفی کرائی. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, اسکرین سے ہٹا دیا گیا, ان کے مقابلے میں نظریہ بنایا گیا کہ ہر صحابی عادل ہے, جس کی اطاعت کرو وہ ہدایت کا ستارہ ہے, جس کی اطاعت کرو فلاح پاؤ گے. صحابی کون ہے؟ جس نے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے.
اس سے بڑھ کر لطیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا لطیفہ ہے کوئی کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی آئنسٹائن کو ایک دفعہ دیکھ لیا فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. ابھی آپ اگر فزکس پہ ڈاکٹریٹ کر لیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے دیکھا تھا, آپ بیکار آدمی ہیں. اس نے مالی نے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھا تھا, گھاس کاٹ رہا تھا تو آئنسٹائن کو دیکھا تھا کہ وہ ٹہل رہے تھے, اور ہم نے اس سے پوچھا آئنسٹائن کیسے تھے, تو کہا ایسے تھے, گرے کپڑے پہنے تھے, کالا کوٹ پہنے تھے, جوتا ایسا تھا, یہ تھا وہ تھا. بس وہ جو ہے فزکس کی اتھارٹی, آپ کہاں سے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا. ہم سے ہر چیز پوچھی جاتی ہے کہ قرآن سے ثابت کریں. ہمیں سوال کرنا چاہیے صحابیت کی ڈیفینیشن قرآن سے ثابت کرو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لیکن یاد رکھیں کہ جن کو یہ کہتے ہیں اصحاب کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ہر وہ آدمی جس نے دیکھ لیا نبی کو ایک لحظے کے لیے وہ صحابی بن گیا, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہم مانتے. اور اس کو تو ہم واضح کہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بڑا جوک نہیں ہو سکتا عالم اسلام میں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ اسلام کی اتھارٹی بن گیا. یہ ایسا مذاق ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہا جائے جس نے بھی پرنسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن کو دیکھ لیا وہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. جس نے بھی دیکھ لیا آئنسٹائن کو پرنسٹن یونیورسٹی میں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے وہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. ایسا نہ ہمیں فزکس کا چاہیے اسکالر, ایسا نہ ہم کو اسلام کا اسکالر چاہیے. ہم مانتے ہیں ان کو کہ جن کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے, اشرف الانبیاء نے کیا.